أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك موجودہ دور ترقی اور خوشحالی کا دور ہے۔ انسانی آرام اور آسائشیں، جسمانی تفریح کے مختلف ذرائع ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ وسائل اور سہولیات کی ایک بہتات ہے، لیکن اس کے باوجود انسانی زندگی چین اور سکون سے خالی ہے۔ قلبی اطمینان، دلی خوشی، اس سے انسان محروم ہے۔ پھر گزشتہ کچھ ہفتوں اور مہینوں میں معاشی حالات اور مہنگائی، اس نے ایک عجیب معاملہ کھڑا کر دیا ہے۔ کوئی اولاد کو بیچنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، کوئی اولاد کو زہر دے کر مار رہا ہے، خود بھی خودکشی کی جا رہی ہے۔ ان معاملات کے پیچھے مختلف عوامل موجود ہیں۔ ان میں سے بعض سماجی مسائل ہیں۔ خاندانوں کا آپس میں افراد کا جھگڑا، بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بہن بھائی کی نہیں بنتی، بیٹا اور والد آپس میں سیٹ نہیں۔ اسی طرح ساس بہو کے جھگڑے، خاوند اور بیوی کی بنتی نہیں۔ کبھی یہ سماجی مسائل ان عوامل اور ان حرکات کا سبب بن جاتے ہیں۔ کبھی اقتصادی مسائل ہیں، غربت ہے، فاقہ کشی ہے، بزنس میں ناکامی ہے، کوئی ڈھنگ کی جاب نہیں مل رہی، محرومی ہے۔ کبھی ان وجوہات کی بنا پر اولاد کا قتل اور خودکشی جیسے بھیانک جرم سامنے آ رہے ہیں، اور کہیں نفسیاتی مسائل ہیں، ڈپریشن، انزائٹی، مختلف معاملات کو اپنے سر پر سوار کر دینا، احساس کمتری، کہیں مقابلہ بازی، یہ مختلف چیزیں ان جرائم کے اسباب بن رہے ہیں۔ سابقہ ریکارڈ کے مطابق دنیا کے اندر سال میں تقریباً 8 سے 10 لاکھ افراد خودکشی کر رہے ہیں، اور اب اس سابقہ ریکارڈ کو بھی توڑا جا چکا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات سے جب محرومی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ناواقفیت ہو،
اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو تو ایسے نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور اگر قرآن و سنت کے ساتھ تعلق ہو تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات جان لینی چاہیے کہ کوئی بھی مسئلہ آ جائے زندگی میں، اس کی وجہ سے اگر میں اپنے نفس کو، اپنی جان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا سوچ رہا ہوں، تو پھر جان لینا چاہیے کہ یہ جان یہ میری اپنی نہیں، یہ جسم میرا اپنا نہیں، بلکہ یہ ایک امانت ہے، اور اس امانت کا مالک خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی ہے، جس نے یہ روح اور جسم ہمیں عطا کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس اللہ نے تجھے وجود بخشا، تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو مناسب بنایا، ان میں توازن پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل و صورت میں اس نے چاہا تجھے مرکب کر دیا، جوڑ دیا۔ اس اللہ، اس رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یہ وجود اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ روح اس اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا کیا ہے۔ اب میں یا کوئی اور اس وجود کو تباہ کرنا چاہے، اس روح اور جسم کو جدا کرنا چاہے اور اپنی جان لینا چاہے، تو دین اسلام نے اسے اس کا کوئی حق نہیں دیا، ایسی کسی حرکت کی اجازت نہیں دی، بلکہ جان لینا تو دور کی بات ہے، اپنے جسم کو ہلاکت میں ڈالنا دور کی بات ہے، دین اسلام نے تو موت کی تمنا سے بھی سختی سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل بہ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی نقصان کے آنے کی وجہ سے تم میں سے کوئی بھی شخص موت کی ہرگز تمنا نہ کرے، چاہے کوئی بھی تکلیف آ جائے، چاہے کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی نقصان ہو جائے، تمہیں اجازت نہیں کہ موت کی تمنا کرو۔ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، لیکن اگر سمجھتا ہے کہ اب میرے برداشت سے باہر ہے معاملہ اور ضروری ہی ہے، تو پھر ایک دعا کر سکتا ہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تو جانتا ہے کہ میری زندگی، میرا زندہ رہنا بہتر ہے، اور جب تو سمجھتا ہے کہ میری موت بہتر ہے تو پھر یا اللہ مجھے موت دے دے۔ میری زندگی کب تک بہتر ہے، میری موت کب بہتر ہے، اس کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے معاملہ سپرد کر دیا جائے۔ اگر اس قدر پریشانی، اس قدر بوجھ اور زندگی اس قدر تکلیف دینے لگی ہے تو پھر بھی موت کی تمنا کرنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایسی حرکات سے منع فرمایا، فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارا نفس ہلاک ہو سکتا ہے، تمہاری جان جا سکتی ہے، منع فرما دیا۔ یہ خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان، جس طرح کہ خود اپنی جان بوجھ کر دینا تکلیف اور پریشانی اور مسائل کا شکار ہونے کے بعد ہے،
اسی طرح اس خودکشی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ خودکشی بسا اوقات خوشی کے اندر بھی ہوتی ہے، بسا اوقات جوانی کی مستی اور طاقت کے اندر بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہم آج کل یہ نظارے دیکھ رہے ہیں، کوئی نوجوان ون ویلنگ کر رہا ہے، کوئی نوجوان کہیں سے کود رہا ہے، کہیں سے سیلفی بنوانے کے چکر میں کسی اونچی جگہ جا کے کھڑا ہوا، وہاں سے گر گیا، کوئی پانی میں بہہ گیا، کوئی کس طرح حادثے کا شکار ہو گیا۔ یہ بھی خودکشی کی ایک صورت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تو تم پر بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ لہذا اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنی جان مت لو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث صحیح بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جان دینا تو دور کی بات ہے، اپنے جسم کو ایسی اذیت دینا جس کا شریعت نے حکم نہ دیا ہو، ایسی تکلیف دینا جس کا شریعت میں کوئی حکم نہ ہو، یہ بھی جائز نہیں۔ فرمایا اے عبداللہ، ساری رات مسلسل جاگنا اور مستقل روزانہ روزے رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ اس جسم کو آرام دو، ان آنکھوں کو راحت دو، ان کو نیند دو، ان کو سلا دو، ان جسم کے اعضاء کا بھی تم پر حق ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس اولاد کی قتل اور خودکشی کے جو معاملات دکھائی دے رہے ہیں، ان کے دنیاوی طور پر بھی بڑے نقصان ہیں اور اخروی طور پر بھی نقصان ہیں۔ دنیاوی طور پر پہلا نقصان یہ ہے کہ ایک انسان اپنی جان سے اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے۔ دوسرا نقصان اپنے اہل خانہ کے لیے دائمی غم، ہمیشہ والی پریشانی کا سبب بن گیا۔ اپنے والدین کے لیے، بیوی بچوں کے لیے خود وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنی جان چھڑا لی اور اپنے آپ کو ختم کر دیا، لیکن اپنے اہل خانہ کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے ایک غم اور دکھ ان کو دے کر چلا گیا۔ والدین رو رہے ہیں زندگی بھر، اہل خانہ رو رہے ہیں، گھر والی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اپنی جان چھڑا لی۔ تیسرے نمبر پر دنیاوی نقصان بڑا یہ ہے کہ ایسا انسان معاشرے کے لیے ایک بدترین اور بری مثال بن جاتا ہے۔ پھر اس کو دیکھا دیکھی اور بھی لوگ وہ سمجھتے ہیں شاید کہ دیکھو اس نے اپنی جان چھڑا لی، اپنی جان چھڑا لی، میں ابھی تک ان مسائل اور مسائل کا شکار ہوں، مجھے اب تک ہر وقت ٹینشن ہے، پریشانی ہے، گھریلو معاملات ہیں، یہ ہے وہ ہے، دیکھو فلاں نے اپنی جان چھڑا لی۔ اللہ اکبر، اس طرح کی باتیں کرنا بالکل بے وقوفی اور حماقت ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہتے ہیں مر جاؤں گا، مار دوں گا اپنے آپ کو، میں آپ گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ مر کے بھی اگر چین نہ پایا، کیا سمجھا جا رہا ہے کہ میں اس زندگی کے عارضی مسائل و مسائل اور تکالیف سے شاید جان چھڑا کر میں شاید آزاد ہو گیا، میں سکون میں آ جاؤں گا، مرنے کے بعد میرے لیے کوئی نعمتیں ہیں؟ نہیں، اس کے بعد کی جو تکلیف ہے، اس کے بعد کا جو دائمی عذاب ہے،
وہ انسان کی برداشت کے قابل نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی قباحت ہیں، ان قباحتوں میں سے ایک قباحت یہ ہے کہ جو انسان خودکشی کرتا ہے وہ سمجھ دے کہ اس کا ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان، وہ بہت ہی کمزور ہے۔ ایمانیات میں ہم پڑھتے ہیں وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر، اللہ کے فیصلوں پر ایمان لانا، چاہے وہ انسان کو اپنے حق میں اچھے لگے یا برے لگے، ان پر کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ یہ تسلیم کر لو کہ یہ خوشی، یہ راحت، یہ نعمتیں یہ اللہ کی طرف سے، اور یہ تکلیف، یہ مسائل، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، یہ بھی میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس پر ایمان رکھو۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو بندہ اس بات پر ایمان لے آئے کہ یہ مسائل اور تکالیف اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں، اس کے دل کو ہم مطمئن کر دیتے ہیں، اطمینان دے دیتے ہیں کہ جو تکلیف آ رہی ہے، جو مصیبت آ رہی ہے، جو لاس ہو گیا ہے، جو کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، جو جاب چلی گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ فرمایا ایسے دل کو ہم اطمینان دے دیتے ہیں جس دل میں یہ ایمان موجود ہو، تقدیر پر ایمان کہ جو کچھ ہوا ہے وہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو ایک بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ جو تقدیر پر ایمان ہے وہ کمزور ہے اس آدمی کا جو خودکشی کا سوچتا ہے یا ارادہ کرتا ہے۔ ایک اور قباحت بھی ہے، جو بندہ خودکشی کا سوچ رہا ہے یا خودکشی کر دیتا ہے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان نہیں، حسن ظن نہیں اللہ کے بارے میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کسی شخص کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان اپنے دل میں نہ پیدا کر دے۔ حسن ظن رکھو کہ یہ آزمائش ہے، یہ چند دنوں کی جو ہے وہ تکلیف ہے، یہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے اس سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ ضرور راحت لائے گا، آرام لائے گا، خوشحالی لائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ بندے کے ساتھ میں وہی سلوک کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی ہے کہ اب میری تو نصیب ہی ایسا ہے، میرا تو مقدر ہی ایسا ہے، مجھے تو یہی ملے گا، آزمائش پہ آزمائش ہے، میں تو مر جاؤں گا، میرے گوشت تلے دب جاؤں گا، اگر یہی اللہ تعالیٰ سے گمان ہے تو پھر یہی سلوک اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اب جو خودکشی کر رہا ہے اسے بالکل بھی اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں، اپنے رب، اپنے خالق کے بارے میں اچھا گمان نہیں، بدگمانی کا شکار، اور اسی بدگمانی میں وہ اس جہان سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک اور قباحت، جو بندہ خودکشی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت سے مایوس ہے، اور قرآن کا حکم کیا ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ کوئی کافر ہوگا جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا، کہ مسلمان آدمی، کلمہ گو آدمی، وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ تنگی ہے، پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تکلیف کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تکالیف کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات بندوں کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کا امتحان لیتا ہے، بندہ اس امتحان میں تعلق باللہ مضبوط کرے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اسی طرح جو بندہ خودکشی کرتا ہے
وہ اس قدر اس کا ایمان کمزور اور اس قدر وہ بری حرکت کر بیٹھا ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج اس دور میں موجود ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا کہ یہ بندہ خودکشی کر کے اپنی جان دے چکا ہے، آپ اس کا نماز جنازہ پڑھا دیں، تو اللہ کے رسول اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے، کیونکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کی میت ایسے ہی لائی گئی جس نے خودکشی کر کے اپنی جان لے دی، فلم یصلی علیہ، حدیث کے لفظ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، جنازہ تک نہیں پڑھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جو بھی میرے ساتھیوں میں سے فوت ہو جائے مجھے ضرور اطلاع دیا کرو، اور میرا نماز جنازہ پڑھانا اس میت کے لیے باعث خیر اور باعث رحمت ہوگا، مجھے ضرور بتایا کرو تاکہ میں جنازہ پڑھاؤں، میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ لیکن یہ شخص جو خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار دیتا ہے، تو ایسا بندہ اس قدر گر چکا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھنا پسند نہیں فرماتے۔ تو یہ کس منہ سے یہ امید رکھ کر قیامت کے دن آئے گا کہ حوض کوثر پہ مجھے پانی پلایا جائے گا؟ اللہ کے رسول اسے دیکھ کر خوش ہوں گے کہ یہ بیچارہ تکلیفوں کا مارا ہوا تھا، غموں کا ستایا ہوا تھا، اس نے تو بیچارے نے ان آزمائشوں کی وجہ سے اپنی جان دے دی، نہیں، اس نے جو کچھ کیا ہے ایک برا کام کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں یہ بندہ پسندیدہ نہیں ہے، ناپسندیدہ، اور ناپسندیدہ بھی اتنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھنے کو تیار تھے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، منافقوں کے سردار کا جنازہ آپ نے پڑھایا، اگرچہ بعد میں آپ کو منع کر دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھے، اس کی اس قدر خباثتوں کے باوجود، اس کی اس قدر بدعمالیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ لیکن یہ بندہ اس قدر گرا ہوا ہے اور اس قدر بری حرکت اس نے کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح خودکشی کرنے والا اپنے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کو زخم لگ گئے، زخموں کی تکلیف وہ برداشت نہ کر سکا اور اپنی جان لے لی، خودکشی کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس بندے نے میرے فیصلے سے جلدی کی ہے، اللہ خود جان لیتا، اللہ خود روح نکالواتا اس کی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے اس نے جلدی کی ہے، اپنی جان خود لینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، میں نے اس بندے پر جنت حرام کر دی، جنت حرام کر دی۔ اور یہ لفظ کس کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے؟ دائمی شرک کرنے والا مشرک، ابدی مشرک، ہمیشہ شرک کرتے کرتے شرک پر مرنے والا، اس کے لیے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس پر اللہ نے جنت حرام کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، خودکشی کرنے والے پر بھی اللہ فرماتے ہیں میں نے اس پر اپنی جنت کو حرام کر دیا۔ ایک اور کا جنت کو حرام کر دیا اور اس کے ساتھ اپنے لیے جہنم کو اس بندے نے واجب کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو کسی اونچائی سے پھینک دیتا ہے نیچے، کسی پہاڑ سے گرا دیتا ہے، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا اور آگ کے بڑے بڑے پہاڑوں سے یہ اپنے آپ کو پھینکے گا، خالدن مخلدن فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب میں وہ جہنم میں ہی رہے گا۔ آگے فرمایا جو بندہ کوئی زہر کا گھونٹ پی کر خودکشی کرتا ہے جہنم میں داخل کیا جائے گا
وہاں بھی وہ زہر کے گھونٹ پیتا رہے گا اور بار بار اپنے آپ کو اس تکلیف میں مبتلا کرتا رہے گا. خالداً مخلداً فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب میں رہے گا. پھر فرمایا جو بندہ کسی لوہے کی چیز سے اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے، اپنے آپ کو گھونپ دیتا ہے، مار دیتا ہے، فرمایا یہ بندہ بھی جہنم میں داخل ہوگا اور وہاں بھی اسی آلے کے ساتھ، اسی خنجر کے ساتھ، اسی پسٹل کے ساتھ، اسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو مارتا رہے گا. خالداً مخلداً فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس عذاب کے اندر شکار رہے گا. اور اس بات کو قرآن کریم نے بھی ذکر کیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو بندہ اپنے آپ کا قتل کر دے زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے، یہ اس کی زیادتی اور ظلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان دی، وہ امانت تھی، اس نے اس امانت میں خیانت کر کے اس رب کریم کی امانت میں خیانت والا ظلم کیا ہے. اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے اہل خانہ پر ظلم کیا، اپنے بچوں پر ظلم کیا، اپنے والدین پر ظلم کیا. فرمایا جو یہ ظلم و زیادتی کرتا ہے فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم عنقریب اس کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے. یہ اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اور اس طرح کا واقعہ ہوا، مشہور واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. غزوے کے دوران ایک شخص بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا. کفار میں سے جو بھی دشمن اس کے سامنے آتا یہ اسے پچھاڑ دیتا، مار دیتا. صحابہ کرام دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے، یہ شخص جہنمی ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کی یہ بات سن کر اس بندے کے پیچھے لگ گئے. دیکھتے گئے کہ کہاں لڑتے لڑتے کہاں تک پہنچ رہا ہے، کس قدر آگے نکل گیا، کتنے کفار کو واصل جہنم کر دیا اس نے. آخر کار زخموں سے چور ہو گیا اور بالآخر اس نے اپنے نیزے یا تلوار کو زمین پر ٹکایا اور اپنا سارا بوجھ اس پر ڈال کر اور گھونپ دیا اور اپنے آپ کو مار دیا. یہ صحابی دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ، اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، سارا ماجرا سنایا. اللہ کے رسول آپ نے اس طرح کا، میں نے سارا اس کا پیچھا کیا، اس کا انجام یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک تاریخی ارشاد بیان فرمایا ایک شخص بظاہر لوگوں کی نظر میں ایسے اعمال کرتا ہے جو اہل جنت والے عمل ہیں. اہل جنت والے عمل کرتا کرتا وہ آخر اپنی زندگی میں ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ آخر کار وہ آخری عمل اپنا ایسا کرتا ہے کہ وہ جہنمی ہو جاتا ہے. اور ایک شخص زندگی بھر لوگوں کی نظر میں جہنمیوں والے عمل کرتا ہے، لیکن آخر کار اس کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اسے ایسی توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کی توفیق دیتا ہے کہ وہ اہل جنت میں شامل ہو جاتا ہے. یہ انجام ہے اس آدمی کا جو خودکشی کرتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک ہے، جہاد کر رہا ہے، بہادری سے لڑ رہا ہے اور صحابہ کرام کو حیران کیا ہوا ہے. کتنے ہی دشمنوں کو اس نے اڑا دیا، پچھاڑ دیا، لیکن اگر خودکشی والا عمل کیا تو پھر یہ اس کا انجام. خودکشی سے بچاؤ کیسے کیا جائے، یہ جو ہمارے ہاں یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے، یہ سوچ تبدیل نہیں ہو رہی، بلکہ ہم اخبارات اور میڈیا کے ذریعے روز بروز نئی ایسی خبریں سن رہے ہیں. اولاد کو زہر دے دیا، خاوند بیوی نے خود بھی خودکشی کر دی، زہر کھا لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کہیں سے چھلانگ لگا دی، کوئی کس طرح اپنے آپ کو کسی حادثے کا شکار کر دیا. اس سے کیسے بچاؤ ممکن؟ اس کے لیے سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں. وہ اللہ وہ الودود ہے. الودود کا معنی ہے اپنے نیک بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا، اپنے ایمان والے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا.
تو محبت کرنے والا اپنے محبوب بندوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے بے آسر؟ وہ اللہ وہ الوکیل ہے جس کے سپرد معاملات کیے جائیں تو سارے معاملات سنبھال لیتا ہے اور بہتر بنا دیتا ہے۔ وہ وکیل ہے۔ ہم دعا پڑھتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین ذات ہے جس کے معاملات سپرد کیے جائیں تو سارے معاملات وہ اللہ تعالیٰ بہتر بنا دیتا ہے۔ اس وکیل ذات سے نا امید ہو جائے بندہ، اس کے بارے میں بدگمانی رکھے۔ وہ ذات جو الخبیر ہے، مکمل باخبر ہے، بندے کے سارے معاملات وہ اس کے علم میں ہے۔ وہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، ایمان رکھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہے، نمازوں کا پابند ہے، توحید والا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اس اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ ہو۔ مشہور ایک واقعہ، عرب کے کسی ملک میں ایک ریڑھی والا، اس نے اپنی ریڑھی پر یہ جملہ لکھوایا ہوا ہے، کیف اخاف الفقر وانا عبد الغنی، مجھے فقر و فاقہ اور محتاجی کا کیسے ڈر ہو سکتا ہے جبکہ میں الغنی ذات کا بندہ ہوں، میں عبد الغنی ہوں، اس غنی ذات کا، بے پرواہ ذات کا، اس مال دینے والے ذات کا، اس ذات کا میں بندہ ہوں، مجھے فقر و فاقے کا ڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی اس نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے، غریب آدمی ہے، روز کماتا ہے، روز کا کھاتا ہے، اس غربت اور اس میں بھی اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ خود بھی صبح و شام اس لکھے ہوئے جملے کو پڑھ رہا ہے، ایمان اپنا مضبوط کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی سبق دے رہا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ ہو، اس سے اچھا گمان رکھے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آزمائش دی، تکالیف یا مشکلات کا شکار کیا ہے، ان مشکلات کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک کر رہا ہے۔ بسا اوقات آزمائش اور تکلیف آتی ہے درجات کی بلندی کے لیے کہ انسان گناہ گار تو نہیں ہے، گناہوں سے تو پاک ہے، لیکن پھر بھی آزمائش کا شکار۔ ایک آدمی توحید والا ہے، اللہ سے اس کا مضبوط تعلق ہے، 5 وقت باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اچانک اسے، اس کی اولاد کو، اس کی بیوی کو، والدین کو کسی موذی مرض میں مبتلا اللہ نے کر دیا، کسی کو کینسر ہو گیا۔ اب بندہ سوچے کہ یا اللہ میں اس قدر تیرے ساتھ جڑا ہوا ہوں، تو سبب کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، گناہوں کے کفارہ اور درجات کی بلندی کے۔ لیکن ہم جس مقام پر ہیں ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ درجات کی بلندی ہو جائے تو اللہ کا احسان ہے، ورنہ جو ہمارے گناہ ہیں، صبح شام جو ہمارے اعمال اور کرتوت ہیں، یہ ان کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی آزمائش ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، خودکشی کا نہ سوچیں بلکہ یہ سوچیں کہ اس تکلیف اور اس آزمائش کی بنا پر اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو نامہ اعمال سے صاف کر رہے ہیں، مٹا رہے ہیں، نیکیاں محفوظ ہیں نامہ اعمال میں، اور ان تکالیف کی بنا پر گناہ مٹائے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کوئی بھی غم، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی بھی بیماری پہنچتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے ذریعے بدلے میں بندے کی خطاؤں کو نامہ اعمال سے مٹاتا ہے۔ یہ سارے پریشانیاں انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یاد کریں، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بڑی بڑی جزا اور بہترین بڑی بڑی ثواب یہ ملتے ہیں بڑی بڑی آزمائش کے نتیجے میں۔ جب انسان پر بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں تو سمجھ لیں کہ اجر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا ہے۔ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کرتا ہے، ابتلاہم، جب کس سے محبت کرتا
کرتا ہے تو اسے آزمائش کا شکار کرتا ہے۔ اللہ کی محبت بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ بشری تقاضے کے تحت اس بندے سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ بھی سارے صاف ہو جائیں، اور یہ بندہ جب مجھ سے آ کر ملے تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو، اور میں اس کو ان آزمائشوں کے عوض میں بہت بڑا اجر و ثواب عطا کروں۔ یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان حالات میں اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہے اور اتنا ناراض ہے کہ خودکشی کر لیتا ہے، فرمایا فَلَهُ السُّخْطُ، تو اس کے لیے اللہ کی جانب سے بھی ناراضگی ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ تو ان آزمائشوں اور تکالیف کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھا جائے۔ تیسرے نمبر پر صرف دنیا کو نہ دیکھیں، کچھ نظر ہماری آخرت پر بھی۔ اب جو ماحول چل رہا ہے، جس کو بھی سمجھانے بیٹھو تو رونا یہی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، دنیا داری، معاملات، تعلقات، ہمارا اسٹیٹس، ہمارے امور، ہمارے خاندان، لوگ کیا سوچیں گے، ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہے۔ بس یہی سوچیں ہیں کہ دنیا کس طرح بہتر ہو جائے، تھوڑی نظر آخرت پر بھی ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے۔ مشہور حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر تشریف فرما ہیں، لیٹے ہوئے، ایک جانب ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور آپ کے سر کے نیچے تکیہ رکھا ہوا ہے، چمڑے کا تکیہ ہے، اور اس چمڑے کے تکیے کے اندر روئی بھرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ کھجور کے پتوں اور رسیوں کو اندر تکیے کے اندر بھر دیا گیا ہے، اور اس پر آپ نے ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ تھوڑا سیدھے ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند پہنی ہوئی ہے، اور اوپر والا حصہ اس پہ چادر اوڑھا کرتے تھے، وہ چادر ہٹی ہوئی ہے، اور جس طرف آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اس طرف چارپائی کے نشانات پڑ چکے ہیں، نشانات پڑ چکے ہیں۔ سیدنا عمر رونے لگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معلوم کی اے عمر کس چیز نے رلایا تمہیں؟ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ کیسر و کسرا، یہ کفار عیش و آرام میں، اور آپ اللہ کے پیغمبر، آپ کی اس حالت، یہ حالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین جملہ نصیحت آموز فرمایا اے عمر کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ حالات دیکھیں کہ آج ہم میں سے کوئی اس حالت میں ہے، جس حالت میں، جس غربت میں، جس افلاس اور تنگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اس تکلیف میں کہ بستر بچھانے کے لیے نہیں، تکیہ رکھنے کے لیے نہیں، چارپائی کے نشانات ہو رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں پھر بھی کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت، تم اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے آخرت پر نظر رکھیں۔ اس دنیا، یہ تکلیف، یہ آزمائش، یہ غربت، یہ فاقہ کشی، یہ اسٹیٹس کا نیچے ہو جانا، یہ زندگی گزر جانی ہے۔ اصل زندگی ہے آخرت کی، اس آخرت کی زندگی کو بنائیں، اس کے لیے کوشش کریں۔ اس دنیا کی زندگی میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی کوشش، آخرت میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی کوشش ہونی چاہیے۔ تو تیسری تدبیر یہ ہے کہ اپنی آخرت کو مد نظر زیادہ رکھا جائے، اپنے آپ کو، اپنے دل کو بھی سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، بیوی بچوں کو بھی اس بات کا سبق دیں۔ چوتھے نمبر پر تدبیر یہ ہے کہ قناعت اختیار کریں، کفایت شعاری کریں، پیسے لٹانا، فضول خرچیاں کرنا، جو ہمارا ماحول ہے، سیر سپاٹے، کھانے پینے اور آؤٹنگ ہو رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رو رہے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے۔ اپنے اسٹیٹس سے ہم نیچے نہیں آنا چاہتے، اپنے اندر کوئی کفایت شعاری نہیں پیدا کرنا چاہتے۔ حالت یہ ہے کہ اگر 20، 25، 30 ہزار ماہانہ کمانے والا ہے وہ بھی رو رہا ہے، اور جو ماہانہ 5، 10 لاکھ کما رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے۔
20-25 والا تو سمجھ میں آتی ہے، اسے کہا جائے واقعتاً بھائی آپ مجبور ہیں، پریشان ہیں، بہت مہنگائی ہو گئی ہے، گزارا مشکل ہے. لیکن اس سے پوچھا جائے جو 5-10 لاکھ ماہانہ کما رہا ہے، اس کا بھی منہ اترا ہوا ہے، عبر ہو رہا ہے بہت مہنگائی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے جو اخراجات ہیں وہ بڑھاتے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قد افلح من اسلم، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو، ورزق کفافا، اور اسے برابر سرابر رزق دیا جائے، وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور جتنا اللہ نے اسے عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ اسی پر اسے اکتفا کرنے کی، قناعت کرنے کی، کافی سمجھنے کی اللہ توفیق دے دے، یہ بندہ کامیاب ہے. برابر سرابر رزق مل رہا ہے، گزارا چل رہا ہے، سادہ گزارا چل رہا ہے، اور اسلام ہے اس کے پاس، توحید ہے اس کے پاس، اللہ کا فرمانبردار ہے وہ بندہ. فرمایا یہ بندہ کامیاب ہے. 5ویں تدبیر ہمارے نوجوان نسلوں کے لیے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے. نوجوان میرے بھائی اور بہنیں، ہمارا اصل میں آئیڈیل کیا بن چکا ہے نوجوانوں کا؟ فلمی ہیروز، ڈراموں کے اداکار، اسٹارز، ٹک ٹاکر، یہ ہمارے کیا بن چکے ہیں؟ آئیڈیل بن چکے ہیں. اب ان کی ویڈیوز، ان کے کلپس، ان کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیا ہم نے پہنا ہوا ہے، کس سواری پر وہ سوار ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں. بس نوجوان لڑکا اور لڑکی، بھائی ہمارا، ہماری بہن، بس وہ انہی کو دیکھتا ہے اور اپنے اندر احساس کمتری کا شکار. میں کیسے ایسا بنوں گا، میں کس طرح ایسا بن جاؤں کہ کسی چیز کی مجھے فکر نہ ہو، جہاں جانا چاہوں وہاں چلا جاؤں، جہاں کھانا چاہوں، جو کھانا چاہوں، جب چاہوں، جیسا چاہوں پہنوں، کھاؤں، پیوں، گھوموں. یہ ہم نے اپنے لیے آئیڈیل بنایا ہے. اور اسی وجہ سے نوجوان والدین کو تنگ کرتے ہیں. والدین کتنا بھی محنت کرتے ہیں، کتنا بھی کما لیں، لیکن اس اسٹیٹس اور معیار تک ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو پہنچا کیسے سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اس مہنگائی اور اس معاشی بدحالی کے زمانے میں کیسے ممکن ہے؟ اس لیے خدا را نوجوان بھائی اور بہن اپنے سوچ کو اور اپنے انداز فکر اس کو درست کریں اس کو، اور اصل نظر اپنی آخرت پر رکھیں. ان فلمی اسٹارز اور ان ہیروز کو نہ دیکھیں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ کیا پی رہے ہیں، وہ کہاں گھومنے جا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کو ہم نے دنیا کی مال و متاع کی فراوانی دی ہے، اے پیغمبر ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. ہم نے تو انہیں دیا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ان کو فتنے میں مبتلا کریں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کے رب نے جو آپ کو جنت میں، آخرت میں جو رزق عطا کرنا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. یہ کیا ہے؟ کتنا بڑا فلم اسٹار بن جائے، ٹک ٹاکر بن جائے، کبھی کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں، سب کچھ ستیہ ناش ہو گئی. کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا، ختم ہو گئے، ساری شان و شوکت ملیا میٹ ہو گئی. اس لیے ایسے لوگوں کو نہ دیکھیں. 7ویں نمبر پر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد رکھیں، اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھیں. دنیا میں مال و متاع میں، اسباب میں، وسائل میں، کاروبار میں اپنے سے نیچوں کو دیکھیں. آپ کو اللہ نے دکان دی ہے تو آپ ریڑھی والے کو دیکھیں. آپ کو اللہ نے ریڑھی دی ہے تو آپ اس کو دیکھیں جس کے پاس ریڑھی بھی نہیں ہے سامان رکھ کے بیچنے کے لیے. انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو. اس طرح سے عمل کو اختیار کرو گے تو دلوں کے اندر اللہ کی نعمتوں کی شکر کا جذبہ پیدا ہو. اور اگر اوپر ہی دیکھتے گئے تو پھر کچھ بھی مل جائے ناشکری ہی رہے گی، دل کے اندر ناشکری والے جذبات ہی رہیں گے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سکھلائے ہوئے عمل کو اختیار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے تعلق مضبوط کریں. تعلق باللہ دعاؤں کے ذریعے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ کون ہے جو بے بس اور لاچار کی پکار سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ وہ کون ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ایک سطر کی دعا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر تنگی اور ہر دکھ میں یہ دعا پڑھیے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو، اپنے ہنر اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ بہت سے لوگ ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، اللہ کے بندے تم نکلو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو۔ تم چاہتے ہو ہم 12 بجے تک سوئے رہیں اور اللہ کی طرف سے من و سلوہ نازل ہو؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو محنت کا عادی بناؤ، اپنے ہنر، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو۔ اللہ کا حکم ہے وَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، نکلو اور محنت کرو۔ جو اپنی صلاحیتیں ہیں، جو اپنا ہنر ہے، اس کو صرف کریں اور اللہ کے رزق کو، حلال رزق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، تعلق باللہ قائم کریں، دعاؤں کے ذریعے، نماز کے ذریعے، اسی طرح اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات ان کی فہرست کو مختصر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی معاملات آسان فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه